زبردستی ہمارے کچھ جو ہے وہ لغت والے یا کچھ اور علماء جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسم ہے، جبکہ یہ اس کی قسم بھی نہیں ہے۔ نوع من البقر اسے کہہ دینا یہ بھی غلطی ہے، یہ کل بکر ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس کے سینگ ہے، کیمرہ مین دکھائے، یہ سینگ جو اس کے مڑے ہوئے سینگ ہیں، کنڈلی والے سینگ ہیں، گائے کی کسی نسل میں سینگ جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہو سکتے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی گائے کی قسم ہو، دنیا بھر میں کوئی قسم ہو، اس کے یہ سینگ اس طرح کے نہیں ہوتے، جبکہ بھینس کے سینگ یا کٹے کے سینگ جو ہیں وہ مڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی طرح اس کی جو کٹا ہے، اس کی فیمیل، اس کا جو حمل کا ڈوریشن ہے وہ گائے سے مختلف ہے۔ یہ پانی کا جانور ہے، یہ پانی میں خوشی سے رہتا ہے، اور گائے جو ہے یا بیل جو ہے وہ پانی میں جانے سے ڈرتے ہیں، زبردستی ان کو داخل کیا جا سکتا ہے، وہ خوشی سے پانی کے اندر نہیں رہتے۔ اسی طرح ان کے دودھ کا بھی فرق ہے، ان کی شکل کا بھی فرق ہے، ان کے جو ہے وہ یہاں تک کہ ڈی این اے کا فرق ہے۔ تو جب یہ اس کی نسل سے نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، اور اس وقت پوری منڈی کھڑی ہے، لاہور شاہپور کانجرا میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، تو اس پوری منڈی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ گائے اور بیل موجود ہیں، اور یہ کٹے جو ہیں یہ چند ایک ہوں گے جنہیں 100 بڑی مشکل سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری منڈی اگر گھومی جائے تو کوئی 100 جانور ہوگا۔ تو بھائی جب وہ جانور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور وہ ہر جگہ پر پوری دنیا میں وافر مقدار میں موجود ہیں، تو آپ ان کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اسے اگر آپ مزے کی خاطر کرتے ہیں کہ اس کا گوشت گائے سے زیادہ لذیذ ہے تو آپ مزہ لیجئے، آپ کو مبارک ہو، قربانی آپ کی نہیں۔ ویسے حلال ہے جانور ہے، یہ بالکل حلال جانور ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ حلال جانوروں میں گھوڑا بھی تو حلال جانور ہے، ہرن بھی تو حلال جانور ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل ایک نئے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں جو پچھلے سال سے اشور کر رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کو اس مسئلے میں کیا ایسی کوئی پیش رفت ان کو آئی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر ایک نیا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہو۔ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اب اس کے بارے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سماعت کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ الحج ہے جو قرآن پاک کی 22 نمبر سورت ہے، اور پارہ نمبر ہے 17، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سورۃ الحج کی آیت نمبر جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی۔ کیوں قربانی رکھی؟ کیوں؟ اس لیے یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں اس پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے۔ اب تمام مفسرین نے بہیمۃ الانعام کی جب تفسیر کی تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس میں اونٹ بھی شامل ہیں، اس میں گائیں نر مادہ دونوں شامل ہیں، اس میں بھینس بھی نر مادہ دونوں شامل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں تو بہیمۃ الانعام ہے، اور جو امت کے مفسرین ہیں، اور یہ تو حضرت تو مفسر بھی نہیں ہے، تو وہ ان کے نزدیک بھینس قربانی کے اندر جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جائز ہے، لیکن ان کے نزدیک تو حضرت تو مفسر بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا پتہ چلا بہیمۃ الانعام کے اندر تمام مفسرین نے لکھا کہ اس میں بھینس جائز ہے۔ اچھا، پھر ان سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آسٹریلین گائیں جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا جائز ہے، حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو بھائی جب یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور گائیں کی جنس میں آ رہی ہے، ان کا جواب یہی ہوگا کہ وہ آسٹریلین گائیں کی جنس میں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں امت کے علماء محدثین مفسرین نے بھینس کو بھی گائے کی جنس میں شمار کیا۔ جب جنس میں شمار کیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب آئیے ہم اس کے حوالے دیتے ہیں کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے محدثین نے کس طریقے سے جو ہے اس کی وضاحت کی اور فرمایا گائیں کی جنس میں بھینس بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، موطا امام مالک حدیث نمبر 673 کے اندر فرمایا، اور بھینسوں کی تعداد کو ان کے مالک پر جو ہے زکوٰۃ کے حساب میں اکٹھا کرنا واجب ہے، اور راوی نے کہا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے۔ کیا یہ امام مالک سے بھی بڑے ہیں؟ حالانکہ موطا امام مالک کے بھی جو ہے ان کے پاس حوالے موجود ہوں گے، کتابیں ان کی پڑھتے پڑھاتے ہوں گے۔ بہرحال دوسرا اب یہ سوال ہے کہ اگلا حوالہ سماعت کیجیے، المصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری امام مسلم دونوں کے استاد ہیں، انہوں نے حدیث نمبر 10,848 کے اندر بیان فرمایا کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔
اب امام حسن بصری کی شان کیا ہے یہ سب کے سامنے آیا ہے. اظہر من الشمس ابید من الامس ہے، اس میں کوئی بات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنے بڑے محدثین، ان کے نزدیک گائیں جو ہے بھینس جو ہے گائیں کی جنس میں، ان کے نزدیک جو ہے نا جنس نہیں ہے. پتہ نہیں اس میں کوئی ان کو خاص قسم کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ بھینس جو ہے وہ گائیں کی جنس میں شامل نہیں ہے. بہرحال اگلا حوالہ سماعت کیجیے. مسند الفردوس کے اندر حدیث نمبر 2650 کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد کافی ہیں. حضرت علی کا خود کا فتویٰ آ گیا کہ حضور حضرت علی فرماتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے. تو جانور اگر اس جگہ کا نہیں تھا، اصل بات تو یہ کہ بھینس اس عرب کا جانور نہیں ہے، تو عرب کا جانور نہیں تھا تو حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا. اگر ہوتا تو حضور بھی کر دیتے. تو آپ کے سامنے جو حوالے ہم نے پیش کیے ہیں محدثین نے، علماء نے، ابھی حضرت علی ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں، مدینۃ العلم کے دروازے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 افراد شریک ہو جائیں گے. جب اگر قربانی ناجائز تھی حضرت علی کیوں فرماتے؟ لہذا اس قسم کو سوچنا چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی پھر جائز ہے تو پھر گھوڑے کی قربانی، گھوڑا کھانا جائز ہے تو اس کی قربانی کر لی جائے، تو مختصراً جواب عرض یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی حدیث دکھا دیں کہ حضور نے صرف ایک مرتبہ بھی گھوڑے کی قربانی کی ہو، گھوڑے کی قربانی کی ہو. ایک حدیث دکھا دیں. یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کوئی آپ یہ حدیث دکھائیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو انتشار سے بچائے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.